علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء، علم نافع ملے از پائے علماء۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے لائبریری، اور آج ایک اور کتاب کا تعارف آپ کو پیش کرنا ہے، اور میری کوشش ہوگی کہ ایسا تعارف سن کر ہم یہ اپنی لائبریری میں کتاب کا اضافہ کرنے میں کامیاب ہو سکے، کیونکہ کتاب بڑی شاندار ہے، ٹاپک بڑا زبردست ہے، اور اس کا نام ہے آداب مرشد کامل، مکتبۃ المدینہ کی ایک زبردست کاوش، اور جس پر المدینۃ العلمیہ اسلامک ریسرچ سینٹر آف دعوت اسلامی نے بھی بڑا زبردست کام کیا ہے۔ اور یہ جو کتاب ہے یہ کئی قسطوں پر مشتمل ہے، اس کے کئی حصے جو ہے وہ جاری ہو چکے اور وقتاً فوقتاً جاری ہوتے رہتے ہیں۔ نام سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ مرشد کامل کے آداب کیا ہوتے ہیں، یہ اس کتاب کے اندر بیان کیے گئے، لیکن فقط آداب ہی کا بیان نہیں، بلکہ اس کتاب کے اندر اور بھی بہت کچھ سمیٹنے کی کوشش کی گئی ہے۔ سب سے پہلی بات تو آپ کے اور ہمارے ذہن میں یہ رہنی چاہیے کہ ایک مسلمان کو اپنی دینی اور روحانی ترقی کے لیے کسی کامل پیر کی، کسی کامل مرشد کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ ضرورت اتنی بڑی اور اتنی اہم ہوتی ہے کہ آپ ہسٹری کو اگر اٹھا کر دیکھیں تو بڑے بڑے اکابر اولیاء، بڑے بڑے اکابر جو علماء ہوئے، بزرگ ہوئے، وہ بھی کسی نہ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک تو مرشد کامل صحیح رہنمائی کرتا ہے، اور دوسرا کسی مرشد کے ذریعے جب ہمارا سلسلہ پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک متصل ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو برکات ہیں اور آپ کا جو روحانی فیضان ہے وہ ہم تک پہنچتا رہتا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے اولیاء کرام کو وہ برکتیں عطا فرمائی ہیں کہ جو بھی ان سے نسبت کو قائم کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، یہ جو آیت کریمہ ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس دن ہم تمام لوگوں کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے۔ یہاں پر جو امام کی وضاحت کی گئی اس سے ایک تو مراد ائمہ فقہ کو لیا گیا، اور ایک مراد جو ہے وہ پیران عظام بھی لیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید فرقان حمید بھی ہمیں اس بات کی ترغیب ارشاد فرماتا ہے۔ اور پھر جو بیعت کا سلسلہ ہے یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہوتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اس کے بعد پھر صحابہ کرام علیہم رضوان میں بھی یہ سلسلہ جاری رہا، پہلے صدیق اکبر کے ہاتھ پہ، پھر فاروق اعظم، عثمان غنی، سیدنا علی اور دیگر جو خلفاء تھے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ہاتھوں پر بیعت ہوئی۔ اگرچہ اس بیعت کی کیفیت کچھ مختلف تھی کہ آج جو ہم بیعت کرتے اس میں اور اس بیعت میں کچھ فرق ضرور رہا، لیکن اس سے یہ ضرور معلوم رہا کہ بیعت کا جو سلسلہ ہے یہ کافی پرانا ہے۔ اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام کے بعد تابعین، تبع تابعین، اور آپ سلاسل کے اندر، سلسلوں کے اندر دیکھتے چلے جائیں تو آپ کو بڑے بڑے اولیاء کرام اس بیعت اور طریقت کے راستے پر چلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مومنوں کی ہدایت کے لیے اپنے نیک بندوں کو پیدا فرماتا ہے۔ اگر کوئی شخص ان کے ساتھ وابستگی اختیار کرتا ہے، نسبت کو قائم کرتا ہے، تو اللہ پاک اس پر خصوصی رحمتیں اور کرم فرماتا ہے۔ ویسے تو ہر شخص جو ہے وہ اپنے طور پر کوشش کرتا ہے، چاہتا بھی ہے کہ میں ہدایت کے راستے پر ہوں، میں اچھے راستے پر ہوں، لیکن جب بندہ کسی مرشد کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے تو اس کا یہ راستہ طے کرنا بڑا ہی آسان ہو جاتا ہے۔ اس کتاب کے اندر آپ کو سب سے پہلے یہ بھی پڑھنے کو ملے گا کہ مرشد کامل کی نشانیاں کیا ہونی چاہیے، اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، اس کی شرائط کیا ہیں۔ علماء اہل سنت نے، بالخصوص امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرشد کامل کے حوالے سے
کیا تحقیق فرمائی اور کیا شرائط بیان فرمائی وہ آپ کو اس کتاب میں پڑھنے کو ملے گی، کیونکہ بہت مقامات پر لوگ غلط ہاتھوں کا بھی شکار ہو سکتے ہیں، کیونکہ زمانے کے اندر طرح طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں جو دین کا لبادہ اوڑھ کر عجیب و غریب انداز اختیار کرتے ہیں۔ لہٰذا جب بھی کسی کو پیر بنانا ہو تو اس سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اس شخص میں وہ اہلیت اور جو شرائط ہیں وہ بھی موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ اس کتاب میں آپ کو پڑھنے کو ملے گی۔ پھر پیر کامل جو ہوتا ہے وہ کیوں بنایا جاتا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، کیونکہ اصل میں تو یہ ایک روحانی تعلق کا نام ہے۔ وہ کیسے حاصل ہوتا ہے اور کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کتاب کے اندر آپ کو پڑھنے کو ملے گا۔ بہت سارے بزرگوں کے واقعات کے ساتھ تمام چیزوں کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور پیر کامل نے کس طرح کس کی مدد فرمائی، کس طرح کس کی رہنمائی فرمائی، اور کس طرح کن مقامات پر لوگ گمراہی سے اور بد دینی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے میں کامیاب ہوئے، وہ واقعات بھی آپ کو ملیں گے۔ پھر جب کوئی اتنی بڑی پرسنالٹی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ عام لوگوں کی طرح کا سلوک نہیں کیا جاتا۔ ماں باپ کے ساتھ بندہ جس ادب و تعظیم کے ساتھ پیش آتا ہے وہ عام لوگوں سے مختلف ہوتا ہے۔ استاد کے ساتھ جب آپ وقت گزارتے ہیں تو عام شخص کے مقابلے میں استاد کا مرتبہ زیادہ ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح جب ہم پیر کامل کی بات کرتے ہیں، مرشد کامل کی بات کرتے ہیں، تو اس مرشد کو اپنانے کے بعد اس کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، دلی کیفیت کیسی ہونی چاہیے، ان کے احکامات پر عمل کیسا ہونا چاہیے۔ جب آپ اپنے پیر صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کی ادب اور تعظیم کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، یہ تمام چیزیں آپ کو اس کتاب کے اندر پڑھنے کو ملیں گی۔ الحمدللہ اس موضوع پر اردو زبان کے اندر کئی کتابیں ہو سکتا ہے آپ نے پڑھی ہوں، لیکن یہ کتاب، اس کی جو اقساط ہیں، اس کی جو قسطیں ہیں، یہ اپنی اعتبار سے ایک بڑی ہی منفرد کتاب ہے۔ پھر اس کتاب کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں جتنے بھی مضامین کو بیان کیا گیا ہے ان تمام کی تخریج کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ آیات جہاں پر آئیں اس کا ریفرنس کوٹ کیا گیا، احادیث جہاں پر آئیں اس کا ریفرنس کوٹ کیا گیا۔ اسی طرح سے آپ کو یہاں پر سلیس اردو بھی ملے گی، بعض جگہوں پر آپ کو اعراب لگے ہوئے نظر آئیں گے، ہیڈنگز کا اہتمام کیا گیا، فارمیشن اور پیراگرافنگ پر بڑا زبردست کام کیا گیا۔ اگر کسی بزرگ کی کتاب کا حوالہ دیا گیا ہے تو اس کی بھی تخریج کا اہتمام کیا گیا ہے، اور بزرگوں کے ناموں پر بھی آپ کو اعراب نظر آئیں گے۔ بعض اوقات کسی کے قول کو جب یہاں پر تحریر کیا گیا اور اس کے اندر کوئی مشکل کلمہ یا لفظ یا کوئی ایسی چیز آ گئی تو الحمدللہ اس کی تسہیل کی بھی کوشش کی گئی ہے۔ جب ہم پیر کی بات کرتے ہیں تو اس کا دوسرا پہلو مرید بھی ہوتا ہے۔ پیر مرید سے تعلق رکھتا ہے، مرید پیر سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کتاب کے اندر جو کامل مرید ہوئے وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے پیر کامل کی اتباع کی، ان کی فرما برداری کی، اور فرما برداری میں اتنا زبردست مظاہرہ کیا کہ دوسروں کے لیے رہنما بنے، ان کے واقعات بھی آپ کو ملیں گے۔ بعض واقعات تو آپ کو ڈیفرنٹ ٹاپکس کے ضمن میں ملیں گے، اور بعض مقامات پر ان کو ایک ساتھ بھی یکجا کیا گیا ہے۔ جا بجا آپ کو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحریروں میں سے آپ کو اقتباسات نظر آئیں گے، ان کے اقوال نظر آئیں گے، کیونکہ ہر زمانے کے اعتبار سے چیلنجز مختلف ہو جاتے ہیں، واقعات بدل جاتے ہیں، حالات تبدیل ہو جاتے ہیں، لوگوں کا ٹریڈیشن اور کلچر جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہر زمانے کے اعتبار سے جو کتاب لکھی جاتی ہے تو کچھ نہ کچھ اس کے اندر ایڈیشن کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ اپنے آپ کو پیر کہتے ہیں، اپنے آپ کو مرشد کہتے ہیں، اور شریعت پر جیسا عمل ہونا چاہیے ویسا نہیں کرتے۔ ان کا جو عمل ہے وہ ان کے قول سے متصادم ہوتا ہے۔ طریقت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن شریعت کو پس پشت ڈالتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی تک پہنچنے کے بے شمار راستے ہیں، لیکن یاد رکھیے تمام کے تمام راستے شریعت کی پیروی کے اندر ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کوئی ایسا راستہ اختیار کرتا ہے کہ جس میں شریعت کو پس پشت ڈالا جائے تو نہ وہ خود پیر بننے کے قابل ہے، نہ اس سے ارادت قائم کرنے کی اجازت ہے۔ لہٰذا یہ جو ٹاپک ہے کہ پیری مریدی کے اندر جو شریعت کا اہتمام کرنا ضروری ہے، اور جس کو آپ پیر بنانا چاہتے ہیں
اس کا شریعت مطہرہ پر عمل کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے، یہ پورا ٹاپک آپ کو اس کتاب کے اندر ملے گا، اور انشاءاللہ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو اللہ کی رحمت سے آپ کو بہت مقامات پر رہنمائی ملے گی۔ اسی طرح پیری مریدی کے حوالے سے ایک مسکنسیپشن بھی لوگوں کے دل و دماغ کے اندر ہوتا ہے کہ پیر صاحب نے ہمارا یہ کام نہیں کیا، پیر صاحب نے ہمارا وہ کام نہیں کیا۔ بھائی پیر جو بنایا جاتا ہے وہ صرف اس لیے نہیں بنایا جاتا کہ اس کو پیر بنا لو تاکہ کاروبار بڑھ جائے۔ ہاں، ان کی برکت سے اللہ پاک رزق میں وسعت عطا فرماتا ہے، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن پیر بنانے کے جو بنیادی مقاصد اور جو نیتیں پیش نظر ہونی چاہیے، اس میں دنیاوی منافع سیکنڈری ہوتے ہیں، اصل اخروی نفع ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس اعتبار سے اس کتاب کے اندر آپ کو کلام ملے گا۔ بیعت کے حوالے سے بعض اوقات لوگ مسائل کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم تو پیر صاحب سے ملاقات ہی نہیں کر سکتے، تو ہم کیسے بیعت ہو سکتے ہیں؟ کیا دور سے بھی بیعت ہو سکتی ہے؟ کیا پیغام کے ذریعے بھی بیعت ہو سکتی ہے؟ کیا خط و کتابت کے ذریعے کسی کا مرید بنا جا سکتا ہے؟ یہ ٹاپکس بھی آپ کو اس کتاب کے اندر پڑھنے کو ملیں گے۔ عورتوں کے حوالے سے احکامات کیا ہیں، پیر اور مریدنی کے آپس میں پردے کے مسائل اور چیزیں کیا ہوتی ہیں، اس پر بھی آپ کو بحث اس میں ملے گی انشاءاللہ عزوجل۔ بڑی زبردست رہنمائی کا باعث ہوگا۔ پیر صاحب کے شجرے کی کیا برکت ہوا کرتی ہے، جو لوگ کسی کے مرید ہیں تو انہیں معلوم ہوگا، اور بعضوں نے ہو سکتا ہے صرف نام سنا ہو، کہ جب آپ کسی پیر صاحب سے مرید ہوتے ہیں تو ان کا جو روحانی شجرہ ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک متصل ہونا چاہیے، بیچ میں کہیں پر گیپ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ جو شجرہ ہے وہ کیا ہوتا ہے، اور شجرے کی کیا برکتیں ہوتی ہیں، اس کے کیا فوائد ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کو پڑھنے کو ملے گا۔ اسپیشلی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا شجرہ، اور اس حوالے سے کچھ چیزیں آپ کو یہاں پر پڑھنے کو ملیں گی۔ آپ اسے ضرور مطالعہ کیجئے، اپنے لائبریری کے اندر ان حصوں کو آپ شامل کیجئے، انشاءاللہ عزوجل آپ کے معلومات میں یقیناً اضافے کا باعث ہوگا۔ اور ایک بہت بڑا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم غلط لوگوں کے ہاتھ چڑھنے سے محفوظ رہ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں علم کی جو دولت عطا فرمائی، علم جو نور ہے وہ کیا کرتا ہے، اندھیرے میں انسان ٹھوکر کھاتا ہے، اور اگر روشنی ہو تو انسان ٹھوکر سے محفوظ رہ جاتا ہے۔ تو یہ پڑھنے کے بعد انشاءاللہ عزوجل آپ بھی اتنی اہلیت اور اتنا علم ضرور آ جائے گا، آپ غلط اور صحیح کا فیصلہ کرنے میں بہت حد تک کامیاب ہو سکیں گے، کیونکہ ہم نے اس زمانے میں کئی لوگوں کو غلط لوگوں کے ہتھے چڑھتے دیکھا، برباد ہوتے دیکھا، کیونکہ جس کے اندر شرائط پوری نہیں وہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور دینی دنیاوی دونوں اعتبار سے کسی بھی ایسے شخص سے ہم سب کو محفوظ فرمائے کہ جو ہمارے لیے نقصان کا باعث ہو۔ لیکن اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا وقت نکالنا ہوگا، پڑھنا ہوگا، دیکھنا ہوگا، انشاءاللہ عزوجل بہترین رہنمائی کا باعث ہوگا۔ آپ چاہیں تو یہ کتاب دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ہماری تمام کتابیں مکتبۃ المدینہ کی فری ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہیں، PDF موجود ہوتی ہیں۔ چاہیں تو مخصوص شہروں میں آپ گھر بیٹھے بھی منگوا سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو مکتبۃ المدینہ کی کسی برانچ پر جا کر فزیکل بھی یہ کتاب طلب فرما سکتے ہیں۔ ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بزرگان دین کے ساتھ نسبت قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح نسبت ہو، صحیح شخص کے ہاتھ پر ہم بیعت کرنے میں کامیاب ہوں، اور پھر دیکھیں کہ پیر کامل کا جب ہاتھ ملتا ہے تو اس کی کیا زبردست برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ چلتے چلتے یہ عرض کرتا چلا جاؤں، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ قادری سلسلے میں مرید کرتے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ کسی پیر کامل کے مرید نہیں ہوئے تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ذریعے مرید ہو سکتے ہیں۔ مرید بننا بڑا آسان ہے، اس کا نمبر وغیرہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہیں، امیر اہل سنت سے اگر مرید ہونا چاہتے ہیں تو ان ذرائع سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے، اور اپنے نیک بندوں کے صدقے ہمیں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء، علم نافع ملے از پائے علماء۔